مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایران کے مقدس شہر قم میں واقع مسجد مقدس جمکران سے جو مسجد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب ہے، ہم امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے راہ انتظار۔ اور واقعاً ہمیں جو ہے ضرورت بھی ہے اس طرح کے پروگراموں کی کہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ سوالات اور اس طرح کے مطالب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ ہر جوان کو جن کی ضرورت ہے، ہر جوان جن کا جواب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، لیکن جواب ان کے ملنے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا راہ انتظار، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہوگا۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ایک حدیث سے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی مفصل بحثیں کی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو اس کے حوالے سے بہت سے مطالب آپ کو ملیں گے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان امرنا صعب مستصعب۔ دیکھیے، یہ خود امامت کے حوالے سے ہے۔ امامت ایک ایسا راز الہی ہے کہ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ امامت کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ امامت کے حوالے سے بہت سوالات ہوتے ہیں۔ توحید کے حوالے سے شاید اتنے نہ ہوں، نبوت کے حوالے سے اتنے نہ ہوں، لیکن امامت کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو اسی کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا امر ہے، یہ جو امامت ہے، یہ بہت سخت ہے۔ لا یقر بہ الا ملک مقرب۔ اس کا ہر کوئی اقرار نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کو قبول کرنے کے لیے یا تو ملک مقرب ہونا چاہیے، یعنی ایسا فرشتہ ہونا چاہیے کہ جو مقرب بارگاہ الہی ہو، او نبی مرسل، یا نبی مرسل ہو جو اس کا اقرار کرے، او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ خداوند متعال نے جس کے قلب اور جس کے دل کا ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو۔ تو امامت ایک ایسا موضوع ہے، اور امامت میں بھی جو امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور جو امام زمانہ کی بحث ہوتی ہے، وہ تو ایسی ہے کہ بہت سو کے حلق سے یہ بحث نہیں اتر پاتی، اور بہت لوگ جو ہے اس میں پریشان رہتے ہیں۔ تو اسی مشکل حل کو، یعنی اس کے حل کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ اس کے حوالے سے اگر ہمیں مفید مشورے دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ اس پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اس حوالے سے بہت ہی زحمات انجام دی ہیں۔ امام زمانہ کے حوالے سے آپ کی بہت سی خدمات جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ہمیں الحمدللہ خداوند متعال نے اس پروگرام میں میزبانی کا شرف بخشا ہے جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ کی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہیں، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ زمانے کے امام کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں ناظرین اور بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ تو انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس پروگرام کے طفیل ہم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت اپنے امام کی کر سکیں انشاءاللہ۔ قبلہ، بہت سے سوالات ہیں، لیکن میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو آج یہ ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، چونکہ پہلا پروگرام ہے، ناظرین کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے کہ اس پروگرام کا جو یہ سلسلہ ہے، ہم نے کیوں اس کو شروع کیا۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ایک خاص نام دیا جاتا ہے، ان بحثوں کو کہا جاتا ہے سلسلہ مہدویت یا مثلا مہدویت۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو ہم اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ضرورت جو ہے وہ خود اوائل اسلام میں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہی واضح ہوتی ہے کہ جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر اپنے زمانے کے دیگر جو موارد ہیں، جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن پر اعتقاد ضروری ہے، جس طرح توحید پر اعتقاد ضروری ہے، جی دین پر اعتقاد ضروری ہے، اپنے پیغمبر پر اعتقاد ضروری ہے، اسی طرح اپنے زمانے کی حجت کے بے عنوان امام، چونکہ پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، بالکل جی تو ان کے بعد جو سلسلہ پروردگار کی طرف سے شروع ہوا ہے وہ بے عنوان امام شروع ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر شیعہ سنی دونوں طرف جو حدیث مسلسل چلی آ رہی ہے اور جی تواتر کی حد تک ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی نے اللہ یہ علیہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فرما دیا جی کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، صحیح اور بہت ساری احادیث کی روح سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں جاہلیت سے مراد کفر اور شرک ہے۔ جی تو بس اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم زمانے کے امام کی معرفت رکھیں، اور یہ واجب ہے۔ اب چونکہ زمانے کے امام کی بات آ رہی ہے تو آج ہم عصر مہدویت میں ہیں، جی آج ہم مولا امام مہدی علیہ السلام جو پیغمبر کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا ہے، جی سلسلہ اوصیہ شروع ہوا ہے، اس کے آخری فرد اور آخری امام کی جن کی امامت قیامت تک ہے، جی آج چونکہ ہم ان کے زمانے میں ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مہدویت کی ضرورت ہے۔ اصل میں اسی فرمان رسول اللہ کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا یہ جو فرمان ہے، اس کے مطابق ہر دور میں جی جو بھی امام پروردگار کی طرف سے منسوب ہے اس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اب وہ امام علی ہوں، امام صادق ہوں، امام کاظم ہو سلام اللہ علیہم، تو جس کے زمانے میں بھی ہم ہوں گے، دین کے دیگر اعتقادات کی طرح، دیگر فرائض کی طرح اس ہستی کی معرفت بھی واجب ہے۔ آج ہم چونکہ مہدی زہرا کے زمانے میں ہیں بالکل تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مہدویت کی ضرورت ہے، صحیح اور یہ ہمارا جو ہے خالص دینی اور اعتقادی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کہ جن کا مصداق جو ہے موجودہ دور میں یوسف زہرا حضرت مہدی سلام اللہ علیہ ہے، صلی اللہ کہ اللہ تعالیٰ تعالی ہم سب کو ان کے ظہور سے، ان کے ظہور کی ان تجلیات سے ہماری آنکھوں کو، ہمارے قلوب کو منور کرے۔ اللہ ہم ان کے زمانے میں ہیں جی تو بس ان کی معرفت جو ہے بے عنوان مہدویت جو ہے وہ ہم پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ قبلہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو آپ کی گفتگو سے بھی واضح ہوا، لیکن ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں، خود جیسے میں نے ایک حدیث حضرت امیر جی المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ناظرین کی خدمت میں پیش کی، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، امامت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تاکید ملتی ہے جی اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل اس موضوع کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ خود اس کی وضاحت کیجئے امامت کے حوالے سے، تاکہ ہم پھر امام زمانہ کی امامت کے حوالے سے جو ہے پورے طریقے سے اس سلسلے کو سمجھ سکیں کہ جی جب امامت اتنی اہم ہے تو ظاہر ہے امام کے حوالے سے بھی گفتگو بہت ہے۔ جی امامت جو ہے یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے ہمارے تمام دینی مسائل کے اندر، جی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر امامت کو ہم اپنے دینی مسائل اور عقائد سے، اس سے اگر ہم چشم پوشی کریں تو کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، نہ توحید اپنی جگہ پہ ہے، نہ رسالت اپنی جگہ پہ ہے، نہ ہمارے واجبات اپنی جگہ پہ ہیں۔ صحیح امامت ایک نقطہ مرکزی ہے۔ جی اب ایسا کیوں ہے؟ یہ پروردگار کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تکوینی نظام کے اندر ایک نقطہ مرکزی رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اتفاق سے حجت خدائی ہوتی ہیں، جی اسی طرح پروردگار نے نظام تشریع میں ہر زمانے میں جو امام ہے پروردگار کی طرف سے، وہ نقطہ مرکزی ہے۔ اگر وہ ہے تو دین، نظام ہدایت اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ صحیح سرکار رسالت مآب کے زمانے میں آپ پیغمبر بھی تھے اور امام بھی تھے، بے شک اس لیے سارے ان کے تابع تھے اور ان سے دین حاصل کرتے تھے۔ جی خود امیر المومنین امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وہ خود پیغمبر کے شاگرد تھے، ان سے دین حاصل کرتے تھے۔ جی خود فرماتے تھے علمنی رسول اللہ الف باب، جی کہ رسول اللہ نے مجھے یہ علم کے 1000 باب عطا کیے ہیں۔ تو پیغمبر کے رحلت کے بعد اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ایک نہ ایک ہستی ہر دور میں ہو جو پیغمبر پر آنے والا جو دین ہے ہمیں بتائے۔ جی اب ہمارے جو مد مقابل دیگر مکاتب ہیں وہ امامت کو صرف اور صرف جو ہیں وہ بے معنی خلافت لیتے ہیں، بے معنی حکومت لیتے ہیں۔ ان کی نگاہ جو ہے وہ یہ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جی قرآن موجود ہے، سنت پیغمبر موجود ہے، اب ایک ہستی آئے جو اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے صحیح، اور اس دین کو اجرا کرے، نافذ کرے۔ یعنی وہ اس کو ایک تو بیان کرے۔ ایک تو بیان نہیں، اچھا، وہ نافذ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عالم اس کی خدمت میں ہوگا۔ صحیح، امام جو ہے اس کے ایک پاس حاکم وقت سیاست ہو۔ ہے، ہاں جی سیاست ہونی بالکل۔ چاہیے، ہوں، اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی احکام جنہیں یا خود سمجھتا ہے جی یا علماء فقہا کی مدد سے دنیا اسلام پر جو ہے وہ نافذ کرے، صحیح، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، اسلامی جو قضاوت کے احکام ہیں ان کو اجرا کرے۔ وہ امامت کو اس انداز سے لیتے ہیں۔ جی لیکن ہمارے تشیع کے اندر ہوں، امامت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم اصل دین کے لیے، اصل دین کے بیان کے لیے امامت کو جو ہے وہ نقطہ مرکزی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ قبلہ یہ چیز جو ہے آپ فرما رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، تو ہم تو امامت کو ان سے بھی کمتر ہی سمجھتے ہیں جی جو جی رائج ہے، صحیح۔ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آ گئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ دین کو جو ہے یعنی اس کی حفاظت کرنی ہے، ہاں بس اس میں جو ہے، یا چونکہ رسول نے بیان کر دیا، پورا جی، دین پہنچا دیا۔ اسی میں ہمارا اختلاف ہے۔ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر دین کامل آیا تھا جی لیکن رسول اللہ نے بیان نہیں کیا تھا۔ صحیح، اصل میں ہمارا دیگر فرقوں سے اختلاف بھی یہی ہے۔ جی ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں امامت کو مخصوص کرتے ہیں حکومت سے؟ جی حکومت تو ایک امامت کا جو ہے وہ ایک پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے، صحیح، اصل امامت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جی یہ درست ہے کہ آیا اکمال دین یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ پر کامل دین نازل ہوا ہے، جی لیکن آیا رسول اللہ نے سارا دین صدر اسلام کو مسلمانوں کے لیے بیان کر دیا؟ یعنی اب کوئی حکم نہیں رہا تھا، قیامت تک کے سارے احکام بیان ہو گئے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، صحیح، اور وہ بھی یہی مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ نے سارا دین بیان کر دیا ہے، جی ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی بھی یہی کہتے ہیں، اہل تسنن کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک 100 سال کے بعد جناب ابو حنیفہ ایک چیز کو حلال کر رہے ہیں، جی جناب مالک اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، جناب شافعی ایک اور نظریہ دے رہے ہیں، جناب احمد ابن حنبل ایک اور نظریہ دے رہے ہیں۔ صحیح، کئی ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جس میں نہ قرآن میں بیان کیا گیا، قرآن کے ظاہر میں، نہ رسول اللہ کی احادیث میں ہے، تو آپ کے ائمہ جو ہیں 100 سال کے بعد مجبور ہو گئے اپنے قیاس اور عقل سے، استحسان سے مختلف نئے نئے مسائل خود ہی بیان کرنے شروع کر دیں کہ جو نہ قرآن میں نہ سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دین کامل نہیں ہوا تھا، صحیح، وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کامل نہیں ہوا تھا چونکہ وہ قرآن کی آیت ہے، ادھر سے تو کامل ہو ادھر سے، چکا تھا۔ یا پھر وہی جو ہم شیعہ کہتے ہیں مکمل بیان نہیں ہوا تھا، صحیح، یا اگر بیان ہوا تھا تو پھر آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کسی چیز میں حلال و حرام بیان کر دیا آپ اپنی طرف سے کوئی حلال و حرام بیان کریں؟ جی یہ جو آپ حلال و حرام بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دین کامل نہیں پہنچا تھا، اس صحیح، لیے آپ لوگ مجبور ہوئے کہ آپ کے مختلف ائمہ اٹھیں اور نئے نئے فرقے بنائیں، اور اتنے سخت فرقے بنے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی، ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی۔ صحیح، اس کے مد مقابل جو مکتب جعفریہ ہے یا فرقہ تشیع ہے، ہم از اول یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں درست ہے کہ رسول اللہ پر دین کامل آ چکا تھا، جی لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین بیان نہیں کیا، جی جتنی صدر اسلام کے مسلمانوں کو ضرورت ضرورت پڑی ہے، تھی جی اتنا بیان کیا، بالکل، باقی ماندہ دین اپنے اوصیاء کو منتقل کیا۔ اب ہر وسیع اپنے زمانے میں جتنی ضرورت پڑ رہی تھی بیان کر رہا تھا، صحیح، لہذا اہل سنت کے اندر دین صرف 23 سالہ رسالت بعثت پیغمبر میں بیان ہوا ہے، جی جی تشیع کے اندر دین جو ہے 260 ہجری امام صحیح، عسکری علیہ السلام کی شہادت صحیح، اور اس سے پہلے جو 13 سال پیغمبر کے مکہ کے تھے جی جی اس کو ملائیں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر 273 سال دین بیان ہوا ہے۔ صحیح، یعنی وسیع کا جو کام ہے وہ یہ ہے، حکومت لینا نہ لینا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، جی وہ اگر لوگ خود تیار ہو جاتے ہیں کہ حجت خدا کو حکومت دیں تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، صحیح، لیکن اگر لوگ تیار نہ ہوں، حجت خدا لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتی، صحیح، خون ریزی نہیں کر سکتی، تلوار نہیں اٹھا سکتی، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے اس کام کے لیے جنگ نہیں کی، جی لیکن جب لوگ تیار ہوئے تو امیر المومنین نے اس کو قبول کر لیا۔ ہاں، حجت خدا کا اصل کام ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو باقی ماندہ دین ہے وہ بیان کرے ہر دور میں۔ اس لیے جب امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف آئیں گے جی تو زمانہ ظہور میں مزید دین بیان ہوگا جو ابھی تک بیان نہیں ہوا۔
صحیح اور باقی ماندہ دین اس انداز سے بیان ہوگا کہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ شاید یہ کوئی نیا دین ہے، حالانکہ نیا دین نہیں ہے، جی وہی دین ہے جو سرکار رسالت مآب پہ نازل ہوا صلی تھا۔ اللہ علیہ ہاں وآلہ۔ اس کے اندر کوئی تحریف ہوگی تھی تو اسے امام ٹھیک کریں گے، جی اور باقی ماندہ احکام شرعی جو اس زمانے میں ضروری ہوں گے جی وہ بیان کریں گے۔ تو صحیح بس ہمارے ہاں عقیدہ امامت اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے امام سے اصل میں دین خدا لینا ہوتا ہے، جی اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم ہو، جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح امام معصوم ہو، چونکہ دین جس ہستی سے ہمیں منتقل ہو وہ بالکل عصمت کے مرتبے پہ فائز ہو اور ہر خطا سے پاک ہو، تاکہ ہم اطمینان پیدا کریں کہ بالکل، ہمیں ہمیں حقیقی اعتماد حاصل معنوں ہو میں جائے کہ دین یہ وہی حاصل دین ہو ہے گئے کہ جو خدا کی طرف سے ہم جو تک خدا کی پہنچا۔ طرف سے آیا ہے۔ قبلہ عقیدے کے حوالے سے امامت کے تو سب کے اوپر جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بالکل بے شک، چونکہ ہم جب امام پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اصل میں دین کی تفسیر اس سے لینا چاہتے ہیں، صحیح اور اگر ہمارا امام پر عقیدہ نہ ہو تو بہت سارے مسائل میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم دین کی تفسیر کس سے لیں گے؟ ضروری ہے ایک ہستی کو کہ جو واقعاً پروردگار کی طرف سے امام ہو اس کو معرفت کے ذریعے پہچانیں اور اپنے تمام دینی امور کے اندر اسے اپنا مرجع اور ماوا قرار دیں، اصل دین اس سے لیں، اور اصل فرائض جو اس زمانے میں ہم پر ہیں۔ جی اب ہم پر جو فرائض ہیں وہ نہیں ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ صحیح ممکن ہے بہت ساری مشترک چیزیں ہوں، ہر جی امام کے دور کی مشترک ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اجتماعیات کے جو مسائل ہیں، آئندہ کے حوالے سے ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی فردی اور اجتماعی کیسے ہونی چاہیے، کون سی جد و جہد ہم نے کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، جی اصل میں ہم کس انداز کی زندگی گزاریں۔ صحیح دین صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم چند ایک نمازیں حلال حرام کا خیال رکھ لیں، جی دین تو ہماری زندگی کے تمام ابعاد تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اب جو ابعاد زندگی ہمارے دینی ہے وہ کون بیان کرے گا؟ وہ زمانے کا امام، اس کی منشا کے مطابق تفسیر ہونی چاہیے۔ لیکن آج تو ہم نہیں لے سکتے اپنے زمانے کے امام سے۔ جی لے سکتے ہیں، جی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم معرفت حاصل کریں۔ کیوں؟ جی کیونکہ زمانہ غیبت کی جو پالیسی ہے امام عصر کے حوالے سے وہ جی دو طریقوں سے بیان ہو چکی ہے۔ صحیح کچھ ہمارے ائمہ نے بیان کی، جی کچھ غیبت صغریٰ میں خود امام زمانہ کی توقیات میں بیان ہوئی ہے۔ اب وہ کیا بیان ہوئی ہے؟ اسی پالیسی کے اندر روش اور راہ انتظار ہے، جو کہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ جی اسی کے اندر ظہور تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے، بالکل اور کس طرح پہنچنا ہے، اس جی کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہم نے کون سے اقدامات کرنے ہیں، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جی اس لیے ہم کہتے ہیں معرفت امام زمان حاصل کرو، چونکہ امام نے اپنی پالیسی کو بیان کر دیا ہے۔ جی ہاں ہم اپنی بے معرفتی کی وجہ سے اس پالیسی تک نہیں پہنچ رہے، نتیجتاً غیبت لانی ہو رہی ہے اور ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی پالیسی کو، صحیح اسی راہ انتظار کو پا لیں جو ہمارے 11 ائمہ نے اپنے ادوار میں غیبت کے زمانے کے شیعوں کے لیے بیان کی، جی اور جو 12ویں امام نے اپنے زندگی کے 2 ادوار جو امام عسکری علیہ السلام کے دور میں جب جی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، بالکل اور غیبت صغریٰ کا جو تقریباً 70 سالہ زمانہ ہے، آپ کی توقیات، آپ کے فرامین سے جو کچھ ایک لائے عمل ہمارے لیے بیان ہوا ہے، جی اگر ہم اس کو پا لیں تو ہمارے لیے راہ انتظار جو ہے معین ہے۔ جی اور باقی یہ ہے کہ آج بھی مولا سے فیض لیا جا سکتا ہے، صرف اس کے لیے معرفت اور دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ صحیح فیض لینے والے آج بھی فیض لے رہے ہیں، مولا کی طرف سے ہدایت کے راستے بند نہیں ہیں، وہ ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں اپنی بے معرفتی کی وجہ سے۔ جی تو بالکل اس قسم کے پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں، اپنے دل جو ہے وہ اپنے مولا کے حوالے سے انہیں کھولیں اور اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے آپ کو وصل کریں مولا کے خیمہ معرفت سے، اور ان کتابوں کے اندر، ان احادیث میں اور بزرگان نے جو کچھ مہدویت کے حوالے سے بیان کیا ہے اسے دل و جان سے حاصل کریں، اور اپنے مولا سے توسل جاری رکھیں اور مولا سے توفیقات طلب کریں، تاکہ ہمیں راہ انتظار کا پتہ چلے کہ جو ظہور تک پہنچ رہا ہے، جی اور ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو ظہور کا باعث بنے۔ صحیح ورنہ اگر ہم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں بالکل اور روٹین کی زندگی گزارتے رہیں، تو جس طرح اب 1200 سال گزر گئے، میں کہوں گا 12,000 سال بھی گزر جائیں گے، بالکل صرف ہم نے اپنے زمانے کے تنہا امام کی تنہائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مولا کی تنہائیاں ختم کریں جی تو
ہمارا پہلا وظیفہ جو سرکار رسالت مآب نے فرمایا وہ یہ ہے معرفت کہ اپنے حاصل زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. بالکل. اور یہ معرفت میں اپنے تمام عزیزان کی خدمت میں بیان کروں گا. ہمارے ائمہ نے 11 ائمہ نے خود سرکار رسالت مآب اگر ہم ساتھ کہیں تو ہمارے 13 معصومین جو ہیں، چونکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی احادیث مہدویت ہیں، جی. تو 13 معصومین نے راہ مہدویت کو، معرفت امام زمان کو اور راہ انتظار کو ہمارے لیے بیان کر دیا ہے. اور خود مولا کا 70 سالہ دور جو ہے غیبت صغریٰ کا، میرے عزیزان ہماری کتابوں میں بہت کچھ موجود ہے. اتنی بے پناہ احادیث مہدویت موجود ہیں. ہمارے علماء نے احادیث مہدویت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں. جی. سب کچھ موجود ہے، صرف پڑھنا ہے، صرف توجہ کرنی ہے، اپنے امام سے متعلق جو مطالب ہیں انہیں دل و جان سے انہیں سننا ہے. اس حوالے سے اگر کہیں کورس ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنی ہے، علماء کی خدمات لینی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. چونکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جی. امام کی معرفت بغیر دعائے معرفت سے نہیں ہوتی. اور اس لیے ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ خود مولا امام صادق علیہ السلام نے معرفت حاصل کرنے کے لیے دعا کی بھی تعلیم خود دی. جی. اور یہ جو دعائے معرفت ہے جو مفاتی میں بھی ہے اور آپ کی تاکیبات میں بھی ہے، اور بہت مختصر سی دعا ہے، بس 2-3 جملے 4 جملے اس کے 4 ہیں. جملے ہیں. اللہم عرفنی نفسا کے شروع بالکل، ہوتی ہے. بے شک. اس میں معرفت حاصل کرنے والا جی. 3 معرفتیں اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے. اس کو اپنا ورد قرار دیں. ہر نماز کے بعد دعائے معرفت مانگیں. جی. اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کے پاس موبائل ہے، نیٹ پہ آپ لکھیں دعائے معرفت، جی. گوگل پہ سرچ کریں، پوری دعا آپ کے سامنے ہے. یہ دعا ہمارے چھٹے مولا کی تعلیم کردہ ہے اور بالخصوص غیبت کے زمانے کے شیعوں کے لیے. چونکہ مولا سے سوال یہ ہوا تھا کہ مولا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جناب زرارہ نے کہا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کبھی کوئی شک ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن غیبت کے زمانے کے وہ شیعہ لوگ کیا اپنے کریں ایمان گے میں کہ جن کیسے کا امام ان کی نگاہوں سے غائب ہوگا، بالکل. ان کو جب شک پڑے گا، جب ان کے دل بے چین ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو مولا نے یہ ہدیہ اور تحفہ ہمیں اس زمانے کے لیے دیا ہے. اور واقعاً جو لوگ اس دعا کا ورد کرتے ہیں پروردگار انہیں یقین کی منزلوں پر پہنچاتا ہے. تو بہترین راہ یہی ہے، مطالعہ، غور و فکر، توسل اور دعا. یہ راہ معرفت امام زمان ہے، اس کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. قبلہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ دعائیں ہیں جس کی تاکید کی جاتی ہے. خیر دعائے معرفت تو ہے ہی ہر نماز کے اس بعد. میں کوئی شک مثلا نہیں. جیسے دعائے عہد کے دعائے حوالے عہد سے ہے، زیارت آل یاسین یعنی ہے. دعائے عہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہماری جو یعنی بیعت ہے گویا کہ اس کو ہم تازہ کرتے ہیں. ہونی چاہیے، وہ ہر روز ہونی چاہیے. دیکھیں میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہوتا تو ہر روز ان کی بیعت کرتا. آج مہدی کے زمانے میں تو کیوں بیعت نہیں کروں گا؟ ہر روز تجدید ہونی چاہیے بیعت کی. دعائے ندبہ ہے، اپنے مولا کے لیے گریا درست ہے، اپنے مولا کی یاد ہونی چاہیے. دعائے سلامتی امام زمان ہے، اپنے مولا کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے، اپنی جان سے پہلے. دعائے ظہور امام زمان ہے. عرض خدمت یہ ہے. اور اس کے علاوہ زیارت آل یاسین، بے شک یہ اس کی میں بہت زیادہ تاکید کروں گا. اور اس کے علاوہ اپنے مولا کے حوالے سے آپ دیکھیں بہت ساری زیارتیں ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں. دعائے عدیلہ ہے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. یہی ماہ رمضان میں دعائے افتتاح ایک بہترین دعا تھی، دعائے معرفت امام زمان، جس کے اندر کس طرح زمانہ ظہور کی جو ہے وہ نقشہ کشی ہوئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے بارے میں دعائیں ڈھونڈنی شروع کر دیں تو بہت ساری دعائیں اور زیارات ہیں. یہ ہمارا روحانی سرمایہ ہے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے. لیکن دلوں کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل اور فکر اور اپنے اندر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اپنے مطالعے اور ماہرین مہدویت سے استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کو بھی آپ مکمل طور پر حاصل کریں تاکہ ہمارے لیے یہ راہ واضح ہو جائے اور ہم معرفت امام تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. سلامت رہیں انشاءاللہ. ناظرین بڑی اہم گفتگو تھی. البتہ آج کی ہماری پہلی گفتگو تھی، یہ مقدمہ تھا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی معرفت کے حوالے سے. یہ پروگرام جو راہ انتظار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے مولانا نے بہت سی چیزیں بتائیں. دیکھیے بہت اہم چیز ہے، جب تک ہم خود امامت کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امام زمانہ کا جو مقام ہے اس کو درک نہیں کر سکتے. ہمیں پہلے خود مقام امامت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. پورے دین کا دار و مدار جو ہے وہ امامت کے اوپر ہے. اگر جیسے ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ اگر امامت صحیح ہے تو پھر توحید بھی صحیح ہے اور نبوت بھی صحیح ہے. لیکن اگر امامت میں کسی طرح کی مشکل ہو تو نہ پھر وہ توحید سمجھ پایا ہے نہ وہ نبوت کو سمجھ پایا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ یہ ایک سلسلہ جو راہ انتظار کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک ایسی راہ ہو کہ آپ اور ہم سب مل کر
انشاءاللہ اس کے ذریعے امام کی معرفت تک پہنچ سکے۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔